بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نماز سکھائی، اور اس نماز کو صلاۃ التسبیح کی نماز کہتے ہیں۔ اور اس نماز میں ایک کلمہ جو کہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی ہر رکعت میں 75 مرتبہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد ہم پڑھیں وہی کلمہ 15 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الحمد شریف پڑھیں، کوئی قرآن شریف کی سورہ پڑھیں یا آیتیں پڑھیں، چند جو بھی ہمیں سہولیت ہو۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر ہم یہی کلمہ پڑھیں۔ اس کے بعد ہم جب رکوع میں جائیں تو پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں، اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہی کلمات 10 مرتبہ پڑھیں۔ اب یہاں تک یہ ہو گئے 35 مرتبہ۔ اب ہم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے جب کھڑے ہوں تو پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں، 45 ہو گئی ہے۔ 45 ہو جانے کے بعد جب ہم سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، تو یہ ہو گئے 55 مرتبہ۔ اب اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، دوسرا سجدہ بھی نہ کریں، بلکہ دوسرے اور پہلے سجدے کے درمیان 10 مرتبہ پھر پڑھیں، تو یہ ہو گئے 65 مرتبہ۔ اور پھر اللہ اکبر کہہ کے جب دوسرا سجدہ کریں ہم، تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ پھر انہی کلمات کو، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کے بعد میں کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے، اور اس طریقے سے یہ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ ہم نے دہرا لیا۔ اب چونکہ اس میں یہ کلمہ بار بار دہرایا گیا تو اس نماز کو نام دیا گیا صلاۃ التسبیح، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، سبحان اللہ والحمد للہ، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اور کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کی، عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس کی فضائل میں حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اس نماز کو روز پڑھے، اور اگر روز نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں پڑھے، اور اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں پڑھے، اور اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سال میں ایک بار ضرور پڑھے۔ جو مہینے میں نہیں پڑھ سکتا وہ سال میں کم سے کم ایک بار ضرور پڑھے، اور جو سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا اس کو چاہیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھے۔ اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں، بے شمار گناہ بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی رحمت اور برکت سے اس شخص کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ جب بھی اس طریقے کے کلمات کہے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی زندگی بھر الٹے سیدھے کام کرتا رہے، کسی کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ کرتا رہے، کسی کا مال غصب کر لے، اس کا ادا نہ کرے، قرضہ لے کے واپس نہ کرے، لوگوں کے قتل کر دے، زنا کرے، جھوٹ بولے، یا جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا مرتکب ہو، اور وہ سوچتا رہے کہ ہم تو نماز پڑھ لیں گے، صلاۃ التسبیح، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر کے آتا ہے،
ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں میں ہوتے ہیں، اور پچھلی زندگی پہ وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کر لیا، اب اپنے رب کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جاؤں گا، قیامت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ جب وہ سچ مچ شرمندہ ہوتا ہے اور لوگوں کے حق جو مارے ہیں ان سے معافی بھی مانگتا ہے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کے دل میں ایک افسوس سمایا رہتا ہے کہ کس طریقے سے میں بچ سکوں گا قیامت کے دن۔ تو اللہ جو سب سے بڑی طاقت ہے، جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختیارات دیے ہیں، وہ پروردگار عالم قیامت کے دن اس نماز کے پڑھنے والے کو، یا اس طریقے کی کوئی بھی عمل جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو ان لوگوں کو جو شرمندہ ہوتے ہیں، واقعی میں ندامت جن کی دلوں میں ہوتی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے دلوں میں جس کے اس نے حق مارے ہیں، ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا اور معافی کا جذبہ پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے قیامت میں وہ شخص جس کا حق دبایا گیا ہے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، قیامت کا وہ ہولناک دن جس میں دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے نیکیوں کے اور گناہوں کے، جب ماں اپنی اولاد سے اپنا دامن بچاتی پھرے گی، اولاد اپنے ماں باپ سے منہ چھپاتا پھرے گا، کب؟ جب وہ ایک دوسرے سے ایک نیکی طلب کریں گے، مطلب اس دن کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، تو وہاں پر اللہ کی رحمت ان بندوں کے حق میں جو واقعی میں شرمندہ ہوں گے اپنے کیے پر، بندوں کے کام آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی جن کے ہم نے حق مارے ہوں گے ان کے دلوں میں نیکی ڈالے گا، اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، تو اللہ بھی معاف کرے گا، لیکن اگر انہوں نے معاف نہ کیا تو ہمارے نیک اعمال ان کے نامہ اعمال میں بھیج دی جائیں گی اور ان کی برائیاں ہمارے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں وہ تو رحمت للعالمین ہے، دشمنوں پر بھی رحمت فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو جتنا زیادہ درود پڑے گا وہ میرے قیامت میں اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ جب حساب کتاب ہو چکے گا، ایک شخص کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، گناہ ہی گناہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں گے جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو اس کے نامہ اعمال کا جو پلڑا ہوگا وہ اوپر ہوگا، گناہ والا پلڑا نیچے دبا ہوا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچی اس میں رکھ دیں گے، اور اس پرچی کے رکھتے ہی اس کے نامہ اعمال والا جو پلڑا ہوگا وہ جھک جائے گا، اور گناہوں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مغفرت فرما دیں گے، کروا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور بتایا جائے گا اس کو یہ وہ درود تھا جو تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا تھا۔ اسی طریقے سے کئی واقعات ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی اس وقت، کوئی بندہ کسی کے کام آیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس لوگوں کے کام آنے کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ قرآن شریف میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں، یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اگر لڑ پڑیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے بیچ صلح کرا دیں، اور اگر صلح کرنے والے نہیں مان رہے ہیں، حالانکہ ہم اس حالت میں نہیں ہیں آج کل، وہ نہیں مان رہے ہیں، تو جو شخص حق پہ ہے اس کی طرف سے ہمیں لڑنا چاہیے، اور جو شخص ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف ہمیں لڑ کر کے اس کا حق دلانا چاہیے۔ لیکن ہم اس حالت میں ابھی نہیں، ہمارے تو خود حق پامال کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کے حق دبا رکھے ہیں، اس لیے ہم نے اللہ رسول کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس حکم کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ نفل نمازوں کے پڑھنے سے زیادہ یہ بہتر ہے کہ بندہ
دو لوگوں کے بیچ میں اگر کوئی اختلاف ہے اس کو ختم کرائے اور ان کو گلے ملوا دے. لیکن آج ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم اور آگ میں گھی کا کام کرتے ہیں. اگر لڑائی ہو چکی ہے تو اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تو نفل نمازوں کے پڑھنے کا ثواب سے زیادہ ثواب اس عمل میں ہے، اور دوسرا جب بندہ بندے کے کسی کام آتا ہے، فرائض کی بات نہیں ہے، فرض نماز تو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، فرائض تو ادا کرنے ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کے کرنے سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے جب ہم کسی کے کام آتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہم ضائع نہ کریں، اور خاص طور سے رمضان کے آخری ہر رات میں آخری حصے میں، یا ہر جمعے کے آخری حصے میں، جمعے کی رات میں، یا پھر 15 شعبان میں، یا پھر شب معراج میں، یا جب بھی موقع ملے ہم لوگ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو ضرور ادا کریں. اور اس کو پڑھنا کوئی مشکل کام ہے نہیں، 20 منٹ قریب لگیں گے، اور انسان اگر چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.